آیا نمبر 6، یہ جی آپ کے سامنے آیا نمبر 6 ہے، اور اس میں آپ کے سامنے بتایا گیا ہے اِنَّا بے شک الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ جن لوگوں نے، بے شک جن لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا، ان کے لیے آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ پہلی چیز آئی اس میں کفارو، میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کفارو کیا ہے۔ یس میم، جمع مذکر غائب جی فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، کافارا اس کا روٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی ہے انہوں نے کفر کیا، اور کفر کے لفظی معنی چھپانے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، ان میں سے کسی چیز کے انکار کا نام کفر ہے۔ اور جہاں تک انذرتہم، اس میں انذار آ جاتا ہے، یہ ایسی خبر دینے کو کہتے ہیں جس سے خوف پیدا ہو، اور اس خوف کو پیدا کرنے کا مقصد، اس انذار کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی اس غلط کام کو کر رہا ہے وہ بچ جائے۔ مثلا کہ ایسا ڈرانا جو شفقت و رحمت کے ساتھ ہو۔ اب ایک بچے کو اس کی ماں آگ سے کیوں ڈراتی ہے؟ کیونکہ وہ جلا سکتی ہے اس کو، تو اور سانپ وغیرہ سے ہمیں ڈر کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مودی جانور ہے، وہ ہمیں نقصان دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شفقت و رحمت کے ساتھ جو ڈرانا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انذار، اور نذارہ اس کا آپ کے سامنے روٹ ہے، نون ذارہ۔ اس آیت میں ان خاص لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو مومنوں کی بالکل ضد پر واقع ہوئے ہیں، اپوزٹ اور اگینسٹ جا کے کر رہے ہیں کام۔ یہ لوگ دل سے اسلام کے دشمن ہیں، مطلب ان کے کوئی ایکشن ایسا نہیں ہے جو اس کام میں صرف نہیں ہوتا کہ مخالفت کرنی ہے۔ اپنا وقت، قوت، مال ہو، دولت ہو، ہر چیز اسلام کی مخالفت میں صرف کرتے ہیں، اور واضح اور روشن دلائل سامنے آنے کے باوجود اپنے کفر پر قائم ہیں۔ تو اب بات ہم اس حوالے سے کر رہے تھے کہ واضح اور روشن دلائل سارے ان کے پاس ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ کفر پہ قائم ہوتے ہیں، مسلسل انکار کرتے ہیں، اور اسلام کی مخالفت کے باعث ان کے قبول حق کی صلاحیت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں ان کو عذاب سے ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خواہش تھی، ان کی آرزو تھی کہ سب لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ڈیزائر تھی کہ تمام کے تمام لوگ ایماندار ہو جائیں اور وہ ہدایت کو قبول کر لیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ سعادت، یہ خوش نصیبی ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے، یہ نعمت بٹ چکی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا۔ البتہ وہ لوگ بدقسمت ہیں، وہ ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے، یعنی جو لوگ حق کو چھپانے کے عادی ہی ہو چکے، وہ ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے، ان کی قسمت میں ہدایت ہے ہی نہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے ذرا سا بھی رتی برابر بھی فائدہ مند نہیں ہے بینیفیشل۔ آپ اپنے آپ کو اس دکھ اس غم میں نہ گھلائیں، یہ فائدہ نہیں دے گا ان کو۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے، یہ کبھی بھی اس کی تصدیق نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں سورہ یونس میں آیا نمبر 96 اور 97 کا میں جلدی سے ترجمہ پڑھ دیتی ہوں تاکہ ٹائم زیادہ نہ لگے۔ اس میں یہ منشن کیا گیا ہے، بے شک جن لوگوں کو پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ وہ تمام کے تمام معجزے دیکھ لیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں،
تب بھی یہ ایمان لانے کے نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان اور تسلی کے لیے ارشاد فرمایا گیا سورہ رعد کی آیت نمبر 40 میں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، بس آپ کے ذمہ تو احکامات پہنچا دینا ہے اور ان سے حساب لینا جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہے۔ پھر آگے ہود میں بھی سورہ ہود میں آیت نمبر 11 میں ملتا ہے کہ بس آپ کا کام تو خبردار کرنا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پہ نگہبان ہے۔ انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل۔ یہ جی آپ کے سامنے ان لوگوں کا کردار بیان کیا گیا آیت نمبر 6 میں جو کہ کافر ہیں۔